वेलकम बैक नाजरीन, ईद के स्पेशल शो में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं डॉक्टर फारूक सत्तार। बहुत शुक्रिया सर एक बार फिर से आपका। अब जी थोड़ा सा लाइटर नोट पे लेके जाते हैं इस शो को, इस ट्रांसमिशन को। तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि रैपिड फायर में एमकेएम पाकिस्तान से बेहतर आई थिंक कोई है नहीं इस वक्त तो रैपिड फायर एक सेगमेंट है हमारा, उसकी तरफ जाना चाहेंगे। आपसे मैं कुछ क्वेश्चंस करूंगी, आपको उसके जवाब देने हैं। तो सबसे पहले मेरा सवाल है कि ईद के दिन सबसे मुश्किल काम आपको क्या लगता है? लोगों से मिलना, घर वालों के साथ बैठना, या नींद पूरी करना? अरे बच्चों को ईद ही देना। बच्चों को ईद ही देना, ये मुश्किल काम सबसे मुश्किल काम है ना। किसी को कम किसी को ज्यादा दे दी तो उसमें फिर लड़ाइयाँ झगड़े, सही। और फिर किसको दें किसको ना दें, और फिर इतने वसाइल हैं कि सबको थोड़ा थोड़ा दे के मुतमईन कर दें। उस वक्त बड़ा ज्यादा सोच विचार करना पड़ता है कि कितने लिफाफे बनाएं, कितनी ईदी किसको देनी, क्या करनी। वो कैलकुलेशन करके अपने रिसोर्सेज में रह के सब बच्चों को खुश करना, ये सबसे मुश्किल काम है। अच्छा, वैसे बच्चे खुश हो जाते हैं आपके? मुतमईन हो जाते हैं, खुश हो ना हो अच्छा, मुतमईन हो जाते हैं। ठीक, तो ठीक है। अच्छा, अगर कोई बहुत बड़ा प्राइज बॉन्ड निकल आए तो किस तरह उसको आप यूटिलाइज करेंगे? कोई कारोबार करेंगे, वर्ल्ड टूर करेंगे, या वो पैसा घर वालों को देंगे या उन पर लगाएंगे? मुझे इस पर एक लतीफा याद आएगी। जी जी, मैं सुना दूं। जी जी प्लीज। एक नीमन बिजनेसमैन थे, सही। उनको जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ये खबर देनी थी कि उनको प्राइस बॉन्ड निकला है। अच्छा, हार्ट के पेशेंट। अच्छा, एकदम बता दिया तो खुदा न खास्ता। हाँ, ऐसा ना हो, खुशी एकदम मिल जाए। तो डॉक्टर ने कहा नहीं, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, मैं अभी। तो उन्होंने उनको तैयार करना शुरू किया कि भाई सेठ साहब, आप फर्ज करें कि अगर आपको कोई इस तरह का बॉन्ड निकल आए जो 1 करोड़ का हो तो आप क्या करेंगे? तो डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर ऐसा होगा तो भाई मैं आधे आपको दे दूंगा, आधे मैं रखूंगा। ये सुनते ही डॉक्टर का हार्ट फेल हो गया। इतनी बड़ी रकम मुझे मिल रही है। आप मेरे साथ मजाक ना करें, तो प्राइस बॉन्ड की आप बात कर रही हैं। अच्छा, तो यानी कि चलिए अगले सवाल पे फिर बढ़ते हैं। किसी दावत पर अगर पसंदीदा डिश मौजूद हो और आपके पास वहां रुकने का टाइम भी ना हो, तो आप इनमें से कौन सा ऑप्शन चूज करना चाहेंगे? कोई बहाना करके रुक जाएंगे, पार्सल की फरमाइश करेंगे, या कभी कभार वक्त इतना हमारे पास शॉर्ट होता है उदास होकर चले जाएंगे वहां से? नहीं, पार्सल की फरमाइश करेंगे। अच्छा। हाँ बिल्कुल, इसमें मैं घर जाके खा लूंगा जब भी अच्छा, फ्री हुआ। कभी ऐसा हुआ है? हाँ, होता है, हुआ होता है। अच्छा, ये होता है। असल में इसरार भी होता है ना मेजबानों का जाहिर है कि भाई ये तो आप खा कर जाए। मैं कहता अच्छा ऐसा करें, इसको थोड़ा सा पार्सल कर दें। जब मुझे मौका लगेगा मैं सबको है ना वो खा हम लूंगा। कर लेते हैं, इसमें तकल्लुफ की बात ही नहीं है। जबरदस्त। अच्छा जी, सियासतदान कुछ ऐसे होते हैं जहाँ से अपना हक मिले वो तो लेना चाहिए। और सर, वफाक से नहीं मिला, सूबे से नहीं मिला, मेजबानों से तो ले लेना। और एमकेएम वाले सर हक छीना जानते हैं ना, मतलब छीनने के मतलब उस तरह से ठीक है। मतलब ठीक है, छीनने में खुद ही छिल गए हम, और क्या। सही। अच्छा, मैं ये कह रही थी कि सियासतदानों की क्योंकि नौकरी कुछ इस टाइप की, नौकरी से मुराद ये कि आवाम की खिदमत में वो हमेशा मसरूफ़ अमल रहते हैं, तो उनकी मसरूफियात ऐसी होती हैं कि वो अगर फारिग भी हो तब भी वो मसरूफ़ होते हैं, किसी न किसी काम में लगे हुए होते हैं। अगर कभी ऐसा कोई वक्त मिले आपको, कुछ दिन ऐसे मिले जिसमें आप कम्प्लीटली फ्री हों और जहाँ पे भी आप जाना चाहें, जो भी करना चाहें करें, तो आप इनमें से कौन सा ऑप्शन अपनाएंगे? फिल्म्स देखेंगे, किताबें पढ़ना पसंद करेंगे, या दोस्तों को वक्त देंगे? मैंने इसीलिए पहले से ये थोड़ी बहुत आदत रखी है कि बिल्कुल फारिग वक्त का इंतजार नहीं करना। ठीक। इसी वक्त में से थोड़ा सा वक्त निकाल इसी मसरूफियात में से निकाल के कोई ना कोई एक सीरियल और प्ले रात को पकड़ लेना है। सही। एक आध टॉक शो रात को देख लेता हूँ। ये सोने से पहले मेरी 2 चीजें जो है वो लाजमी है। अच्छा, ये आदत पड़ गई? हाँ, पड़ गई। और मैं कुछ 2-3 सीरियल्स पकड़ लेता हूँ किसी न किसी चैनल के, और उसको फॉलो करता हूँ ताकि मुझे थोड़ा एंटरटेनमेंट साइड पे भी क्या हो रहा है उससे भी मैं बाखबर रहूं। किस टाइप का कंटेंट आप पसंद करते हैं? पाकिस्तानी या हॉलीवुड, बॉलीवुड, किस टाइप का कंटेंट पसंद है आपको? पाकिस्तान में अब सीरियल वो वाले तो नहीं बन रहे जो हसीना मुनीन और फातिमा सुरैया बजिया के जमाने में जो चीजें आती थी ना, या कमाल अहमद रिजवी जो थे, अलिफ नून, वो चीजें तो अब नहीं आ रही, लेकिन अब काफी इम्प्रूव हुआ है अभी भी। और जो माशरे में जो तल्ख हकाइक हैं उनको जिस खूबसूरती से उजागर किया जा रहा है, और हिम्मत की जाती है कि ये जो फरसुदा गला सड़ा निज़ाम है उसको भी, उसकी खामी और खराबियों को भी एक्सपोज किया जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि जहाँ आपने ड्रामों की फिल्मों की बात कर दी, पसंदीदा एक्टर एक्ट्रेसेस कौन सी हैं आज के दौर की? बताइएगा, पुराने तो अपने सुल्ताना सबिया खानम का नाम मत लीजिएगा। हाँ, देखें वो तो ग्रेसफुल लोग, वो तो है ना, लेजेंड तो लेजेंड। उसमें दर्पण जो उनके मियाँ थे, उनकी ग्रेस संतोष की वाइफ सबिया बेगम, संतोष, वो तो आजकल जैसे महविश हयात हैं, सजल अली हैं, सबा कमर हैं,
نہیں ڈاکٹر صاحب جانتے ہیں مہوش ایاز سے مجھے اس لیے اختلاف ہے کہ اس نے یہ کیوں کہا کہ میں پنجاب نہیں جاؤں گا. جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے. بعد میں انہوں نے یہ بھی کہا لندن میں نہیں جاؤں گے. ہاں تو یہ میرے خیال میں یہ جو ضد والی بات ہے پھر کوئی منائے ان کو اور پھر جانے کے آمادہ کرے. جو لندن نہیں جاؤں گے انہوں نے کہا تو بہت سارے لوگوں نے سمجھا شاید ایم کیو ایم سے تعلق ہے. وہ تو پھر میں نے بھی کہہ دیا کہ بھائی میرا جہاز بھی وہ ایئر لائن میں لوں گا فلائٹ جو کہ لندن کے اوپر سے نہ جاتی, ورنہ یہ شائبہ ہوگا کہ وہاں سے بھی کوئی کمیونیکیشن ہو رہا ہے. تو میں نے اتنی یہ بتائیے گا کہ کوئی اگر انجان نام تو آنے میں خاتون, نام نہیں آیا ابھی تک خاتون ایکٹریس کا. بالکل بالکل. دیکھیں میرے خیال میں یہ سب بہتر کام کر رہی ہیں. بیان نہیں سر, ایک نام یمنا زیدی ہیں, اچھا یمنا اچھا کام کر رہی ہیں. نام لیا آپ نے. ہاں درہ فشاں ہیں, وہ اچھا کام کر رہی ہے. عشق مرشد والی بخاری اچھا کام کر رہی ہے. بالکل وہی ہے. ہاں مطلب اس کے ساتھ وہ جو اپنا ندیم عباس ہے نا, کیا ہاں اس کے ساتھ اچھا کام کیا ان لوگوں نے. تو میں نے یہ سیریز فالو کیے ہیں, دیکھے ہیں. بلال عباس, ہاں بلال عباس کے ساتھ. ہاں تو یہ اچھے کام ہوئے. تو بلال عباس کی پرفارمنس اچھی ہے, آؤٹ اسٹینڈنگ ہے. اور یمنا زیدی بتایا آپ نے. دانش تیمور جو ہے وہ بھی ٹھیک ہے. وہ بھی ٹھیک ہے. ہاں وہ ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ ہمایوں سعید تو اپنا ایک لیگیسی چھوڑ کے گئے, وہ اپنی جگہ. کچھ وہ جو میرا یہ بھرم تھا, میرے پاس تم ہو, میرے خیال میں وہ تو مارکت الارا اس میں ان کی جو ایکٹنگ تھی, اس کو تو اس ڈائلوگ کو تو میں نے کئی جگہ یوز کیا. جب مجھے میری پارٹی سے علیحدہ کیا گیا 4-4.5 سال, تو جب بھی میں کراؤڈ میں, لوگوں میں, اسکول کے اینوئل فنکشنز میں جاتا تھا جہاں والدین بیٹیاں بیٹے سب بیٹھے ہوتے تھے, تو وہاں لوگ مجھ سے پوچھتے تھے فاروق بھائی اب آپ کیا کریں گے, اب تو آپ اکیلے رہ گئے, کہ اب آپ کے پاس کون ہے, آپ کی پارٹی نہیں ہے اور لوگ آپ کے ساتھ نہیں ہیں. تو میں کہتا تھا کہ میں ہمایوں سعید تھوڑی ہوں کہ ایک لڑکی کی بے وفائی پہ دل پکڑ کے بیٹھ جاؤں اور دنیا سے چلا جاؤں. میرے ساتھ تو کئی لوگوں نے بے وفائیاں کی, اور دیکھیں میں سہتا ہوا آیا, میں کھڑا ہوں ابھی بھی. تو میں نے کہا اس لیے کہ میں نے یہ نہیں کہا میرا یہ بھرم تھا, میں کہتا ہوں میرا یہ بھرم ہے, میرے پاس تم ہو, تم سب بالکل. تو پھر لوگ اس پہ تالے, کیونکہ ان کو وہ ڈرامہ کلک کرتا تھا. تو لوگوں سے ریلیونٹ ہونا, جو آج کے دور کی ساری باتیں. تو آپ ڈاکٹر صاحب حسن پرست ہیں یا وفا پرست؟ دیکھیں وہ ایک نائلہ فلم کا ایک گانا تھا, اس کے آخری جو بند تھا وہ یہ تھا کہ سکھایا حسن کو ہم نے وفا میں سرخرو ہونا, ہم اپنے خون دل سے زندگی کی مانگ بھر دیں گے, یہ دل کیا چیز ہے ہم جان بھی قربان کر دیں گے, خلاف ضبط الفت ہمیں مر جانا بھی آتا ہے. تو میرے خیال میں بات بین السطور ہوتی ہے, آشیا نہیں ہوتے, تو میرے خیال میں اس کو بیچ میں رہنے دیں. لیکن دونوں سے زیادہ اہم جو ہے نا وہ ہوتا ہے احساس, احساس ذمہ داری. بالکل. آج ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو آج کے, پہلے بھی غالباً یہ کرتے ہوں گے لوگ, آج بھی یہ کرتے ہیں, میں جی آپ کے لیے تو کسی خاتون کو دیکھا جان دے دوں گا. ڈاکٹر صاحب یہ سچائی ہوتی ہے اس میں, ایسی فلمی ڈائلاگ ہمیشہ طرح آئے گی؟ مطلب یہ کہ میرے خیال میں اسی لیے یہ مسئلہ جو ہے نا یہ ازل سے ابد تک حل نہیں ہوگا. یہ بحث جو ہے نا چلے گی, یہ بحث چلے گی, ابھی کنکلوڈ نہیں ہوئی جو مجھ سے آپ کو خلاصہ مانگا. اور خواتین اس بات کر رہی ہوتی ہیں, میرا کوئی نتیجہ ابھی تک میں بھی یہ نتیجہ نہیں نکال سکتا. اچھا نتیجہ نہیں نکال. اچھا جی یہ بتائیے گا کہ کوئی انجان خوبصورت آبزرویشن ہوتی, آبزرویشن ہے, مشاہدات ہیں, تجزیے ہیں, لیکن ابھی تک کوئی نتیجہ نہیں نکلا. کوئی انجان خوبصورت خاتون کبھی اگر آپ کو چائے پہ بلائے, آپ کا ٹائم لینا چاہے, فین آپ کی, ٹھیک ہے, تو آپ کیا کریں گے؟ اس کو ٹائم دیں گے, کوئی بہانہ کریں گے, یا پھر چھپ چھپا کے بیگم سے پہنچ جائیں گے؟ مل لیتا ہوں, اگر ملنا ہو تو بیگم کے ساتھ ملوں گا انشاءاللہ. اچھا ہاں بالکل, اس میں تو پھر گھر بلا لوں گا اگر میرے پاس ٹائم اور اسپیس نکلتی ہے تو, ورنہ بہت مشکل ہوتا ہے. اچھا ویسے ایسا ہوا ہے پہلے کہ کوئی کسی مداح نے کسی بھی آپ کا فرمائش تو کی ہوگی ڈاکٹر صاحب, تو اس طرح ان کو کس طرح گھر پہ جانے کا تو سوال, گھر پہ نہیں کسی بھی جگہ بیٹھ سکتا ہے, ہوٹل میں بیٹھ سکتا ہے, جیسے ریسٹورینٹ, پارک میں جا نہیں سکتے. دیکھیں کسی پبلک پلیس پہ بیٹھنا ہمارے لیے ممکن نہیں, تو بہتر یہ کہ گھر ہوں, وائف ہوں, ان کے سامنے آپ بیٹھیں, بات کر لیں, ان کے ساتھ تصویر. اسی طرح بہت سارے بچے آتے ہیں کالجوں کے, اسکولز کے, بیٹیاں بیٹے, بالکل, اور ان کو میں نے کئی انٹرویوز بھی دیے ہیں. رمضان میں آتے میرے ساتھ افطار کرتے ہیں. تو میرا یہ سلسلہ لوگوں کے ساتھ میری اور یوتھ کے ساتھ تو میری کنیکٹیوٹی الحمدللہ ہمیشہ رہی ہے. بالکل صحیح ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ کبھی کوئی فلم بنانے کا ایسا موقع ملے تو کس ٹائپ کی فلم بنائیں گے؟ سیاست پہ
कॉमेडी या कोई लव स्टोरी या फिर अपनी ही लव स्टोरी को डॉन टाइप की फिल्म तो नहीं बनाएंगे? नहीं, देखिए, एक जो लव है वो है आपकी आइडियोलॉजी से, नजरिए से, सही। उसके लिए आपकी स्ट्रगल है, एक एस, सिंसियरिटी है, दूसरा एस, स्टेडफास्टनेस यानी इस्तकामत, तीसरा एस है। तो ये सारी चीजें, और सेल्फलेसनेस, बे लॉस, अगर ये जज्बा किसी तहरीक में, नजरिए में हो, तो फिर अल्लाह ताला आपको भी इज्जत देता है और उस तहरीक को भी कहीं ना कहीं कामयाबी के करीब ले जाता है। सही। तो मैं इस चीज में बिलीव करता हूँ। तो ऐसी मूवी कोई बननी चाहिए जो एमक्यूएम की अकम्पलिशमेंट अधूरी रह गई, जो हमारा वो नजरिया, हमारी नैया अभी तक किनारे पे नहीं लगी, तो उसमें जो हमारी कोताहियां, गलतियां हैं वो भी लोगों के सामने बताई जाए, ताकि जो आने वाले अब यूथ, और हमारा काम तो ये नहीं कि हमारा विजन है, उनकी इनोवेशन है, बिल्कुल, उसको कंबाइन करें, उन्हें बताएं कि ये गलतियां तुम नहीं करना जो हमने की, सही। अनजाने में भी की और जानते बूझते भी की, तो कम से कम इसको मत दोहराना। तो मेरे ख्याल में मैं ऐसी कोई फिल्म बनाना चाहूंगा जिसमें विजन और इनोवेशन का कॉम्बिनेशन, नई लीडरशिप ढूंढी जाए, अखलास और सिंसियरिटी, जद्दोजहद और स्ट्रगल, स्टेडफास्टनेस और इस्तकामत, और जो आखिरी बात है वो सेल्फलेसनेस यानी बेगर्ज और बेलॉस होकर। अच्छा, ये भी बताइएगा, क्योंकि खवातीन, ईद का मौका है, खवातीन की तैयारियां एंड मूवमेंट तक होती रहती हैं, कुछ ना कुछ रह जाता है, कभी मैचिंग दुपट्टा रह गया तो कभी चूड़ियां रह गई, तो क्या अब माशाल्लाह 2 बीवियां हैं आपकी, तो उनको शॉपिंग कराने कभी मौका मिला लेके जाने का, या फिर उनके साथ उस तरह मार्केट में ख्वार होने का? नहीं, कुछ सालों पहले तक तो मैं अफशा के साथ जाता रहा हूँ, डॉल्मेन मॉल या और किसी भी इस तरह के शॉपिंग उसमें एरिया में, और वो इसलिए भी कि अफशा जो है वो थोड़ा सा बुटीक का काम करती थी और एग्जीबिशन लगाती थी ईद के मौके पर, तो मेरे पास भी मौका होता था, चला जाता था। मैंने कभी फैसल कुरैशी को बुला लिया, कभी किसी को बुला लिया, तो जरा वो बात निभ भी जाती थी। सही। और तो बस, तो इस मौके पे, और मैं भी जाता था, तो कभी मैंने इस तरह, वरना अफशा ही मेरे लिए शॉपिंग कर लेती है अमूमन ना। आपने, मैं खुद नहीं, आपने भाभी के लिए कभी भी शॉपिंग नहीं की? मैंने बहुत कम की है, जिसका उसको गिला है। अच्छा, ये सिर्फ मैं बाहर जाता हूँ तो कुछ ना कुछ ले आता हूँ, परफ्यूम ले आता हूँ, यहाँ टाइम को ले आता है, पाकिस्तान में रहते हुए एक्टिविटी ज्यादा होती है यहाँ आपकी, यहाँ मुश्किल होता है कि मैं अलग से जाके कुछ करूँ। वेडिंग एनिवर्सरी पे वही मुझे याद रखती हैं, और तो शादी की सालगिरह याद रहती है आपको? शादी की सालगिरह याद रहती है या रखना पड़ती है? नहीं, बिल्कुल याद रहती, क्यों नहीं रहती है। अच्छा, एक 12 अगस्त है, दूसरी वाली, और पहली वाली जो है वो 3 मार्च है। 3 मार्च है, माशाल्लाह जी, याद रखा। तो अभी 3 मार्च को ये मुझे एक प्रोग्राम में पकड़ लिया था, इन वक्त 2 मार्च को हम बैठे हुए थे, अगले दिन सालगिरह थी, मुझसे पूछ लिया हर लम्हा पुरजोश में एक एंकर ने जी। तो मैंने कह दिया, मैंने कहा कल हमारी है सालगिरह। याद रखा, जबरदस्त। अच्छा जी, तो मतलब ये सब लैंड माइन्स हैं आपकी लाइफ की, इनसे आप तो भूले तो नुकसान हो सकता है, नुकसान वाकई हो सकता है। अच्छा, कोई ऐसा गिला जो, जिस तरह आपने कहा कि आपकी वाइफ को हमेशा गिला रहता है कि आप उनके साथ गिफ्ट्स वगैरह नहीं देते, कोई ऐसा गिला इसके अलावा भी जो सेकंड वाइफ को भी हो, फर्स्ट वाइफ को भी हो, कोई ऐसी चीज जो आपने अपने आप में चेंज करने की कोशिश भी की? नहीं, वो जाहिर है कि जो फोन आते हैं जिस कदर, और मैं फिर सब फोन को अटेंड करूँ और मैसेजेस पे भी फिर मैं रहूं, सही, तो कहते हैं कि कम से कम हमारे सामने तो आप मैसेजेस का जवाब ना दें, हमें वक्त दें। सर, फीमेल के अगर फोन आए और भाभी उठा लें तो क्या रवैया होता है उस वक्त? दोनों भाभीियों में ये वाली कोई खराबी नहीं है। तो फीमेल के बारे में बता देंगे आपको, भाई आपका फोन है, नहीं, वो क्यों उठाएंगी, वो उठाएंगी नहीं, मैं ही उठाऊंगा। अच्छा, ये कभी नहीं करती वो दोनों। सर, अच्छा, जी, मैं चाहता हूँ आपके तजर्बे से मैं ही फायदा उठाऊँ, 40 आदमी हूँ सर, घर में किस तरह क्या ऐसा मैं करूँ कि रौब रहे मेरा? मतलब सर, ये नामुमकिन बोल रही लड़की। नहीं, अब तो आप ये प्रिटेंड करें कि आपका कोई रोग नहीं है, ये बहुत अच्छी चीज है। तो आपका रोग है। अच्छा, ये बात भी नहीं, आहिस्ता आहिस्ता आदत पड़ जाती है, कोई रोग नहीं है। हाँ, नहीं, तुम जो तुम्हारा हुक्म है, जो तुम्हारी ख्वाहिश है, वो सर आंखों पर, उसके बाद आपका लेकिन, वो जैसे ब्यूरोक्रेट्स भी लिखते हैं ना, तो किसी चीज को नहीं करना, लेकिन प्रपोजल अच्छा है, मिनिस्टर जो कह रहे हैं, ये मशवरा जो अच्छा है, हाउएवर, बट इफ्स एंड बट्स जो लगता है वो फिर आप वो लगा दे, फिर अपनी बात कर दे कि हाँ, ये बाकी बात से हाँ, लेकिन इसमें ये एक इशू है, इसको जरा देखना है, इसको रिजॉल्व करना है। सही। अच्छा, बचपन में जब हम ईद कार्ड्स लिखा करते थे, यकीनन आपके दौर में भी वो ईद कार्ड्स होंगे, तो उस पे आप उस प्रोग्राम का टाइम बता दीजिए कब आ रहा है,
تاکہ میری بیگم ہاتھ نہ دیکھے. بہت سارے مینجمنٹ کے لنک بالکل ٹھیک ہے جی. بچپن میں عید کارڈز پہ لکھے جانے والے جو شعر ہیں وہ کوئی اگر آپ کو یاد ہو تو میں چاہوں گی وہ ذرا سنا دیں. نہیں, میرے خیال میں وہ تو کوئی شعر مجھے ایسا یاد ہی نہیں, میں نے کبھی اس کا سہارا لیا. کارڈ پہ وہ دل بنا کے تیر بنایا ہوتا تھا. تیر بنایا ہوا نہیں, میں نے کوئی ایسا کبھی اس طرح کبھی کوئی سہارا نہیں لیا. نہ کبھی وہ شعر یاد کیا, نہ کوئی ایسا شعر میرے ذہن میں. اچھا جی, ہم نے سنا ہے کہ آپ کو شاعری بھی بہت پسند ہے, تو میں چاہتی اشعار بہت یاد ہے, یاد کیے اور جلدی یاد ہو جاتے ہیں. بیت بازی کے مقابلوں میں حصہ لیا اسکول میں, اس میں ایک اچھا وہاں سے پتا چلا کہ ہاں یہ شعر جلدی یاد ہو جاتے ہیں, تو اس کو میں نے پھر کام میں لیا. اور جو بھی مطالعہ ہوتا رہا ایسے اشعار آتے رہے جو کام کے تھے, تو پھر بر وقت اپنی تقریر میں کسی موقع پر اسمبلی میں شعر پڑھ دینا. تو اللہ کا شکر ہے کہ لوگ تھوڑا سا اس سے بھی مجھے سمجھتے ہیں اور کہ بھائی ہاں فاروق بھائی یہ کرتے ہیں. تو ابھی تک کا جو آپ کا موسٹ فیوریٹ غزل یا شعر ہو, میں چاہتا ہوں. تو خیر ایک بہت ہی وائرل ہوا جی پلیز. جو کہ انڈیا میں بھی ایک ٹک ٹاکر نے جس کے 4 کروڑ فالوورز ہیں, میری آواز میں اس نے اس شعر کو ادا کیا کہ کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا, تمہارا صرف وقت آیا ہے, ہمارا دور آئے گا. پاکستان سے یہ بہت وائرل ہوا, بالکل صحیح بات ہے. اور اس میں ایک امید بھی ہے لوگوں کو کہ بھائی ہاں آپ لوگوں سے اچھا جی, ہر شخص اپنے کو لے رہا ہوتا ہے اس کو, اپنے کو لے رہا ہوتا ہے. ہر پارٹی والا کہ یار نہیں ہمارا دور آنے والا ہے. ہر شخص نے اپنا ظاہر ہے, اپنا وہ نظر آتا ہے, ہم سوچ رہے ہوتے ہیں. شاعر نے تو ظاہر سوچ میں لکھا. بالکل. یہ بتائیے گا بچپن کی کوئی ایسی عید جو یاد رہ گئی ہو, کچھ ایسا انوکھا ہوا ہو یا کچھ کوئی اس ٹائپ کا واقعہ ہو جو آپ کو یاد رہا ہو اور آپ اس کو یاد کر کے آج بھی خوش ہوتے ہیں یا ہنستے ہیں. بچپن کی نہیں بلکہ میئر بننے کے بعد شاید میری دوسری عید تھی, اور میں پڑھتا ہوں پی آئی بی کے کیمسی پارک میں نا. صحیح. تو ظاہر ہے کہ وہ نماز ہو چکی تھی, میں لیٹ پہنچا تھا. تو ایک تو صبح کی تھی اس کی, لیکن لوگوں نے اس طرح گھیر لیا, انہیں یہ پتہ ہی نہیں چلا میں نماز. اچھا, آپ نے ملنا شروع کر دیا, سب نے ملنا شروع کر دیا. زیادہ یادگار تھی. ہاں, اچھا نہیں لگا, پڑھ ہی نہیں سکے. اچھا, تھوڑا سونے میں لیٹ ہو گیا, آنکھ نہیں کھلی, بعض دفعہ ظاہر ہوتا ہے تیار ہونے میں ٹائم لگ گیا. جس طرح ہم نے ابھی دیکھا آپ کو ماشاءاللہ میٹھا پسند ہے, آپ میٹھے کے شوقین ہیں, تو یہ بتائیے گا کہ عید پہ ایسی کون سی ڈش ہوتی ہے جس کا آپ کو انتظار رہتا ہے کہ جی یہ لازمی بننی چاہیے. فیمس شیر خورما یہ جو گھر میں بنتا ہے. صحیح. اور میرے گھر میں بڑا اچھا شیر خورما بنتا ہے. زبردست زبردست. اس میں ڈرائی فروٹس بھی کشمش سب ہوتی ہے. اچھا یہ بتائیے ڈاکٹر صاحب, آج کل ویسے تو جن کی میں بات کر رہا ہوں وہ بالکل ینگ تو نہیں ہے, لیکن لوگ کہتے ہیں کہ جی سیاست میں اب ان کا جو ہے دور ہے یا ان کو آگے آنا چاہیے, یہ آگے ہوں گے پاکستان کے لیے. میں بات کر رہا ہوں بلاول بھٹو زرداری صاحب کی یا مریم بی بی کی یا مصطفیٰ کمال صاحب کی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ فیوچر یہی ہے یا آپ کو لگتا ہے نہیں یہ بھی نہیں ہے فیوچر, اب جو شاید آنے والے نوجوان ہوں گے وہ زیادہ بہتر ہوں گے؟ نہیں, میری نظر میں تو پاکستان کا فیوچر میں سمجھوں گا کہ اس وقت جب ایک مڈل کلاس سے اس طرح کی لیڈرشپ آئے جو آپ لوگ اٹھ کر آئے. ہاں, اور مثال کے طور پر جو شریف فیملی ہے ان کی جتنی بھی فیکٹریز ہیں وہاں ان کے ڈائریکٹر فائنینس ہیں, ڈائریکٹر ایچ آر ہیں, ان کے بیٹے بھی تو پروفیشنل ہیں نا کہیں نہ کہیں, ان میں سے کوئی آگے آئے. اسی طرح آصف علی زرداری صاحب, بلاول بھٹو زرداری, ان کے جو فارمز ہیں جہاں زراعت ہوتی ہے, بالکل وہاں سے کوئی مزارع ہے, وہاں سے کوئی ان کا جو ہے وہ منشی جو اتنے سالوں سے خدمت انجام دے رہا ہے, ان کے بچوں میں سے بھی تو کوئی پڑھ لکھ کے آگے آئے گا. تو وہ بھی تو آگے آ سکتے ہیں. تو ایسی لیڈرشپ کب آگے آئے گی پاکستان کی, اس قسمت کب اتنی سنورے گی کہ وہاں سے بھی لوگ آئیں. اور پھر وہ شہروں میں جو ایک مڈل کلاس کا ایک موقع بنا ہے مختلف سیاسی جماعتوں کی شکل میں, اس میں ایم کیو نے لیڈ لی, لیکن جماعت اسلامی سے بھی ایسے لوگ آتے رہے, میں مڈل کلاس سے تعلق ہے جن کا, اور پی ٹی آئی سے بھی ایسے لوگ آئے ہیں. تو یہ ماننا چاہیے ہمیں. تو اگر شہروں سے اس طرح بھی رجحان آ گیا, اگر دیہی علاقوں سے بھی آئے, وہاں سے وڈیرے جاگیردار نہ آئیں یا قبائلی سردار نہ آئیں, تو میرے خیال میں یہ اچھا ایک ان کا آپس میں کمبینیشن بنے گا. اللہ کرے ایسا ہو. بالکل وہ فیوچر ہے پاکستان. بالکل بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ جہاں ہم ظاہر ہلکی پھلکی گفتگو کے ساتھ ساتھ ہم یہ جاننا چاہیں گے آپ سے کہ گانے سننے کا کتنا شوق ہے, موسیقی کا کتنا شوق ہے, آج کل کون سا گانا گنگنا رہے ہیں؟ لو آج کل دیکھیں نا, یہ جو ڈراموں کے ٹائٹل سانگز آتے ہیں وہ گانے بھی اچھے لگے, سنے بہت. جی. اور
ایک گانا باہر کا ذرا ہے وہ کہ تیرے واسطے فلک سے میں چاند چاند لاؤں گا. اچھا یہ آج کل گنگنا رہے ہیں, اچھا لگتا ہے آپ کو؟ واہ واہ واہ. نہیں مجھے یاد نہیں ہے لیکن میں نے سنتا ہوں اس کو. غزلیں زیادہ سنتا ہوں میں, غزلیں زیادہ سنتے ہیں. جگجیت چترا کی غزلیں بہت زیادہ. ڈاکٹر صاحب عید کا موقع ہے, منع مت کیجیے گا, ہم سب کی فرمائش ہے تھوڑا سا کچھ گنگنا دیں. حالانکہ میرے جو بہت سنسیئر دوست ہیں وہ کہتے ہیں آپ مت گنگنایا کریں, ہم بڑا سماعتوں کو گرم گزرتا لیکن ہم ہے. پھر بھی ہم نے گستاخی لیکن جگجیت کی غزل ہے اور چترا نے اس کے ساتھ گنگنائی تھی, گائی تھی, تو میں گنگنا رہا ہوں, میں گا نہیں رہا ہوں. پہلی بات ہے اس میں یہ نا کہ کون کہتا ہے محبت کی زبان ہوتی ہے, کون کہتا ہے محبت کی زبان ہوتی ہے, یہ حقیقت تو نگاہوں سے بیان ہوتی ہے, کون کہتا ہے محبت کی زبان ہوتی ہے. واہ 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 ڈاکٹر صاحب ماشاء آپ کو جو بھی اللہ. کہتا ہے مت گایا کرے, وہ غلط کہتا ہے ویسے. سر وہ دیکھیں اب یہ شوق تھا شروع سے ہلکا پھلکا گانے کا؟ گنگنانے کا ہے وہ تو ظاہر ہے کہ ہر آدمی چانس تو لیتا ہے, اٹیمپٹ تو مارتا ہے. بھابھی فرمائش کرتی ہیں کہ آج سنا دیجیے گا. نہیں بھابھی تنگ آ جاتی ہے, لگتا ہے کچھ زیادہ ہی سنا چکے ہیں. سنا چکے اس کا مطلب ہے وہ کہتے ہیں کہ بس نہیں ابھی اس پہ کچھ اور ڈسکس کرنا ہے, ان کی اپنی پرائرٹی. ان کی اپنی priority. نہیں گانے بہت سن لیے ہم نے. بالکل بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بھی ہم چاہیں گے تھوڑا سا بتائیے کہ عموماً ایک سوال کیا جاتا ہے جی فرق کیا ہے, پہلے عید ہوا کرتی تھی, اب بچے ظاہر ہے اب وہ شاید چونکہ پورے سال ہی اچھے اچھے کھانے بھی کھا رہے ہوتے ہیں, اچھے اچھے کپڑے بھی پہن رہے ہوتے ہیں, شاید اب اتنی زیادہ خوشی نہیں ہوتی, یہ بات صحیح ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت لوگ معاشی طور پر اور معاشرتی طور پر اتنے مسائل سے دوچار ہیں نا کہ وہ جو عید کی جو خوشیاں ہیں نا اس کو اس سے پوری طرح سے, ٹھیک ہے عزیز و اقارب ملتے ہیں, دوست احباب ملتے ہیں, ایک سیٹنگ آپ کے کالج یا اسکول کے دوستوں کے ساتھ بھی عید میں ہوتی ہے, لیکن پھر بھی وہ بات نہیں ہے جو ایک بچپن کی عید کی ہوتی ہے نا, جہاں سٹریس فری, ٹینشن فری, کوئی رسپانسبلٹی نہیں, اور ایک امید, ایک توقع کہ بس عیدی ملنی ہے, اس عیدی کو کہاں خرچ کرنا ہے, ہر سال کا ایک پروگرام ہوتا ہے. تو اصل عید تو وہی ہوتی ہے جو اچھا بچپن میں جو سب سے زیادہ عیدی ملی ہوگی آپ کو, کچھ یاد ہوگا تو بتائیے اس کے حوالے سے, جس میں بڑی خوشی ملی ہو کہ آج ہر سال سے زیادہ عیدی ملی ہے ابھی تک. نہیں, میری خالہ کی طرف سے, ماموں کی طرف سے ہمیشہ بہت اچھی عید ملتی تھی. صحیح. تو کن چیزوں پہ خرچ ہوتی تھی ڈاکٹر صاحب؟ ہمارے یہاں بہت مشہور ہردل عزیز کباب ہے, بشیر بھائی مرحوم, ان کے بچے اب چلا رہے ہیں. میرے خیال میں کراچی کا بہترین کباب وہیں پر ملتا ہے, اور پھر وہ فرائی ہو تو اور زیادہ اچھا ہوتا ہے. صحیح. ڈنس روڈ کے کباب کو بھی وہ بیٹ کرتا ہے, لوگوں نے ابھی تک جو ایک بار ٹرائی کر لے بار بار آتا ہے. وہ پسندیدہ ہے آپ تو وہ ہم بچپن میں پیسے جمع کر کے سب سے پہلے وہاں جاتے تھے. ملا کی نہاری دوسرے نمبر پر آتی تھی میں. تیسرا اس زمانے میں تھوڑا سا شوق تھا بچپن میں, دوستوں کے ساتھ کسی سنیما چلے گئے, کوئی مووی دیکھ لی. اس زمانے میں سنیما کا دور تھا بالکل, لیکن وہ بعد میں ختم ہو, پھر اب ریوائول ہو رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ ہم دوبارہ واپس آ جائیں وہاں پر. اچھی موویز بھی بنی ہے. اور اس دور میں جو فلمیں بنتی تھی, پسندیدہ اداکار اور اداکاریں کون سی تھی, یعنی کی فلم تو دیکھنی ہے مجھے تو؟ نہیں میرے خیال میں تو ہم تو بچپن میں تھے نا, تو جہاں ہماری بڑی بہن لے جاتی تھی, اچھا فلم دیکھنے وہ لے جاتی تھی, اور پھر وہ روتی رہتی تھی پوری فلم میں. وہ لڑکیوں کا جو شوق ہوتا ہے, نائلہ فلم تھی, شمیم ارا, سنتوش و درپن. اس کے بعد جو ہے وہ میرا نام ہے محبت, میرا نام آپ, اتنی مشہور ہوئی تھی غلام الدین بابر شریف کی, وہ چائنا میں تو بہت چلی تھی وہ فلم. تو وہ مووی تھی. پھر آئینہ, ندیم صاحب اور شبنم. تو میرے خیال میں وہ فلمیں اس دور کی. مجھے دل سے نہ بھلانا, نہ بھلانا. بالکل. ویسا کس کے بارے میں کہیں گے آپ, مجھے دل سے نہ بھلانا؟ میرا یہ بھرم ہے, میرے ساتھ میرے ساتھ بہت ہی سیاسی جواب دیا انہیں کے لیے کہوں گا. آپ دیکھیے کہ علی بھرپور کوشش کر رہے ہیں آپ کو سائڈ پہ لے کے جانے کی, لیکن ایسے نہیں. اللہ کا کرم ہے, مطلب اللہ جسے رکھے اس کو کون چاہے. بے شک ایسے. اچھا یہ بتائیے گا کہ جس طرح آپ نے کہا کہ بچوں کو عیدی دینے میں اب بجٹ بھی آؤٹ ہو سکتا ہے, سبھی کا ہوتا ہے بیسکلی, تو کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے میانہ روی سے سب کے لیے لفافے پیک کیے ہوں کہ جی اتنی اتنی عیدی دینی ہے, لیکن کسی نے ڈیمانڈ ایسی کر دی ہو کہ آپ کو غصہ آ گیا ہو؟ نہیں ایسا نہیں ہوتا. بچے بھی میری نیچر کو سمجھتے ہیں, میں ان کی نیچر کو سمجھتا ہوں, تو میرے خیال میں ایسا کبھی. تو ڈاکٹر صاحب غصہ آپ کو گھر میں آتا ہے یا صرف یہ حق آپ نے بھابھی کو دیا ہوا ہے؟
نہیں افشا میں بھی اتنا غصہ نہیں ہے, شاہدہ میں بھی کوئی ایسا نہیں, لیکن ہاں ظاہر ہے جب میری طرف سے گیپ زیادہ آ جائے, ٹائم نہیں دے پاتے, ٹائم نہ دے پاؤں, تو تھوڑا سا شکوہ تو ان کا بنتا ہے. بالکل. اور کسی بات کے لیے مجھے لینے جانا ہے اور میں انتظار کر رہا ہوں اور میں یہ نہ بتاؤں کہ میں کہیں انگیج ہو گیا ہوں, تو ظاہر ہے وہ بھی پھر غصہ آتا ہے. تو میرا مطلب میں بہت اچھا لسنر ہوں, ایک اچھا اسپیکر, ایک اچھا یہ لسنر. لسنر والی بات ہے. ایک کامیاب زندگی گزارنے کے لیے, دوائی زندگی گزارنے کے لیے لسنر بھی اچھا ہونا اچھا, چاہیے. ہمارے درمیان یہ طے ہے کہ بھئی یہ پیشنس ہو, صبر ہو, سننا ہے. مجھے سال میں ایک آدھ بار آتا ہے غصہ. تو سب کیا کرتے ہیں, برتن توڑ دیتے ہیں, چیختے چلاتے ہیں, کیا کرتے ہیں؟ ہاں میں تھوڑا سا چیختا ہوں پھر میں, ہاں, اور مجھے خود حیران ہوتی کہ یار یعنی میں بھی اس لیول تک جا سکتا ہوں. گالا گلوچ نہیں, بدتمیزی بدتہذیبی نہیں, لیکن کافی ہائی پر. وہ سال میں ایک آدھ بار ہوتا ہے ایسی ایپیسوڈ. ڈاکٹر صاحب آپ کی پارٹی پورے سال بھر کے لیے کافی ہوتی ہے. ایک دم کافی. ڈاکٹر صاحب آپ کی پارٹی کا جو امیج بنا ہوا ہے وہ چاہے صحیح ہے یا غلط, اس سے بحث ہو سکتی ہے. ان روب دبدبا پارٹی کا, اس سے بھی کچھ کام کرایا آپ نے؟ ہاں میں نے یہ کام کرایا کہ جو میرے لوگوں نے, اگر جب ہم کھالے جمع کرتے تھے, پھر جب میرے ہاتھوں میں بات ڈور آئی تو ہم نے کھالے, زکوٰۃ, فطرہ جمع کرنا بند کر دیا. ایک بلا وجہ کی بدنامی ہے نا کہ کھایا نہ پیا, گلاس تھوڑا باہر آنے دو, ہم کیوں ایسا کریں؟ سر بلا وجہ نہیں, ہلکا پھلکا تو مانے نا. بھائی تو کریں, لیکن کرنے والے ہوتے تھے 1%, اور پوری بدنامی کا بوجھ ہم سب اٹھائیں. صفائی تو پھر مجھے شکایت آتی تھی کہ بھائی ہمارے لوگوں نے کھالے چھین. سر شکایت تو یہ بھی تھی, وہ کہتے تھے کہ جی زکوٰۃ فطرہ کرسچن سے بھی لے لیا, ان کا تو بندہ بھی نہیں ہے. ہاں تو یہ سب چیزیں غلط تھیں, ہاں صحیح غلط, لیکن تھی غلط اگر ایسا تھا. اور شکایتیں آتی تھی اور ہم اس کا ازالہ بھی کرتے تھے. تو پھر اگر انہوں نے وہاں بھرم بازی کی تو پھر میں ان پہ بھرم کرتا تھا جنہوں نے دوسروں کی کھالے چھینی یا زبردستی زکوٰۃ فطرہ لی. پھر میں واپس کھال اتار دیتے, میں ان کی کھال اتار کے میں واپس کرواتا تھا, یعنی جانور کی کھال بھی ان کی کھال دونوں واپس کرتا. صحیح ہے جی. چلیے جی علی, پروگرام کا وقت جی سر آپ سے بہت خوشی ہوئی, آپ تشریف لائے ہماری. بالکل میرے خیال سے ابھی بہت ساری چیزیں ہم چاہتے تھے ڈاکٹر صاحب سے, لیکن ڈاکٹر صاحب کی, لیکن ہم نے اس کو تھوڑا لائٹر سائڈ پہ اس لیے رکھا کہ عید کا موقع ہے, ورنہ دل بہت بھاری ہے, بالکل بالکل محمل ہے. اور یہ واقعہ جب وہ تو ہر آنکھ اشک بار تھی. بالکل. اللہ تعالیٰ میرے ان شہداء کو جو رہزنی ڈکیتی کی واردات میں کراچی میں جاں بحق ہوئے, یا جو ڈمپر مافیا اور ٹینکر مافیا کے ظلم کا شکار ہوئے اور اپنی زندگیوں سے گئے, اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے, ان کے درجات بہت بلند ہو, اور جو ان کے لواحقین اللہ تعالیٰ نے بہت صبر دے اور صبر جمیل. ڈاکٹر صاحب نہایت شکر گزار ہیں آپ کے, ممنون ہیں, آپ نے وقت نکالا, مصروفیت ظاہر عید کا موقع تھا, ہم نے کوشش کی, وہ بات بالکل درست ہے, دل تو ظاہر رنجیدہ ہیں ہم سب کے, غمزدہ ہیں ہم, لیکن ظاہر عید ہے, تہوار ہے ہمارا, فیسٹیول ہے, اس لیے ڈاکٹر صاحب سے ہم نے ہلکے پھلکی انداز سے گفتگو کی تاکہ آپ لوگ محظوظ بھی ہو سکیں. اور ڈاکٹر صاحب جہاں اتنے سیریس ہیں, ظاہر اپنے کاموں میں بہت زیادہ بزی رہتے ہیں, وقت نکال کر, پھر اس طرح کی گفتگو آپ کے لیے ظاہر ہے سب کچھ ہے کہ آپ بیٹھیں اپنی فیملی کے ساتھ ہمارا پروگرام دیکھیں, انجوائے کریں. بالکل ایسے ہی بہت اچھا لگا ڈاکٹر صاحب کے ساتھ گفتگو کر کے, اور ایک وہ سائڈ پتہ چلی جو عموماً ہم نہیں دیکھتے, کیونکہ پالیٹیشنز بڑے سیریس انداز میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں, بڑے سیریس مزاج ہوتے ہیں, تو یہ وہ سائڈ ہوتی ہے عید کے موقع پر جو نکل کے آتی ہے سامنے, جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جی یہ شخصیت بھی ہے جو ہم نے صرف ٹی وی پہ دیکھتے آ رہے ہیں, سیاست کرنے والی, اس سے ہٹ کے بھی ایک زندگی ہوتی ہے کسی نہ کسی کی. تو ناظرین, کیونکہ پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا, ڈاکٹر صاحب کی مٹھائی اور کیک کیسے رکھا؟ ڈاکٹر صاحب برفی تھوڑی سی پتا چلا مجھے کہ پسندیدہ آپ کا مٹھائی برفی ہے. بس میں نے چیک لی. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے ناظرین, پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. ہماری ٹیم کی جانب سے آپ کو دلی عید مبارک ہو ایک بار پھر, اور ہم آپ سے انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی اور شو میں عید کے حوالے سے. انشاءاللہ. بہت خیال رکھیے گا, ہمیں دی اجازت. اللہ حافظ.